أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے نہایت بلند مقام پر قائم ہے۔ آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مفید پروگرام ہر جمعے آتا ہے حضور کے خطبے کے بعد، اس کا نام ہے حیات جاویدہ۔ بہت دلچسپ پروگرام ہوتا ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کسی ایک موضوع پر بیان کیے جاتے ہیں جو نہایت ایمان خیز ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف 20 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن اب آپ کو اس بارے میں سننا چاہیے۔ کچھ سیرت کے واقعات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی میں نے اکٹھے کیے ہیں، لیکن وقت کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا تھا یہاں صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کہ جب کوئز پروگرام ہو رہا تھا، یہ جرمن تقریر ہو رہی تھی، تو اس وقت احباب جو تھے وہ بڑے صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی زیادہ دلچسپی کا اظہار ان کے چہروں سے نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کی بھی جزا دے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک گنوار شخص اتنا موٹا کٹ لے کر آ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں امرتسر میں تھا تو وہاں پر اس نے کسی مولوی کی تقریر سنی، اور اس مولوی نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قادیانی نبی دجال ہے، جھوٹا ہے، اور اس نے خوب بھڑکایا لوگوں کو۔ ایک مجمع تھا، اور کہا کہ جو شخص اس شخص کو قتل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بالکل وہی یہ رویہ اور خیالات ہیں جو آج کل پاکستان میں ہیں کہ جو شخص کسی قادیانیوں کو یا ہندی کو تکلیف دے گا یا قتل کرے گا اس کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ وہ گنوار شخص تھا، اس کو زیادہ قرآن حدیث کا علم تو نہیں تھا، وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میں تو ثواب حاصل کروں گا اس کا۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ میں قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جان سے مار دوں گا۔ چنانچہ اس نے لٹ لیا اور وہ قادیان آ گیا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر پہ کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اندر اپنے کمرے میں کچھ تقریر فرما رہے تھے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس۔ وہ آدمی اپنا لٹ لے کے وہاں پہنچ گیا، اور وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ جو ہی مجھے موقع ملے میں ایک ہی وار میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کام تمام کر دوں۔ چنانچہ حضور کچھ تقریر فرما رہے تھے تو وہ سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دل کے اوپر اس تقریر کا اثر ہونا شروع ہوا۔ پہلے اس نے لٹ کندھے پہ رکھا ہوا تھا، پھر اس نے کندھے سے اتار کر زمین پہ رکھ دیا، اور غور سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں سننا شروع کر دی۔ چنانچہ جب حضور کی تقریر حضور نے ختم فرمائی تو جو احباب بیٹھے ہوئے تھے ان میں تو غیر عادی بھی تھے، مطلب غیر، ایک نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ ہی سچے مسیح موعود ہیں اور یہ معاملہ کی ہے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتفاق دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو گھر سے نکلا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو مارنے کے لیے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں بھی آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور یہ بالکل وہی واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بھی تو گھر سے اسی نیت سے نکلے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دوں گا، لیکن ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر
آپ کی یعنی بیت میں آپ وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے خدا ان دو اشخاص میں سے مجھے ایک شخص دے دے، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا ابو جہل، لیکن وہ ابو جہل ہی رہا اور اسی میں وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے عمر کو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا کی، یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ تو وہ شخص بیعت کر کے گیا وہاں سے۔ یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس کے ساتھ۔ ایک واقعہ ربوہ میں بھی ہوا، اس سے بہتر ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں ربوہ میں مجالس سے سوال جواب ہوتی تھی، اور ایک مولوی آ گیا جو اتنا متاثر تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے قادیانیوں کے لنگر کھانے سے کھانا بھی نہیں کھانا، بلکہ پانی بھی نہیں پینا، اور وہ اتنا دشمن تھا اہمیت کا کہ وہ گھر سے اپنی سنائی لے کے آیا تھا کہ میں نے ربوہ کی میں جا کر پانی بھی ان کا نہیں پینا۔ خیر بہت زیادہ متاثر تھا، بہت نفرت لے کے آیا، سوال جواب ہوئے، کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر، اور ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے گئے۔ لنگر کھانے کے بعد عصر کی نماز کا وقت تھا، تو اس نے کہا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، ہماری مسجد مبارک میں آپ نماز پڑھ لیں، اپنی نماز پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے پیچھے نماز پڑھیں۔ چنانچہ اس نے اپنی رات نماز پڑھی، عصر کی نماز کا وقت، ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک محراب کی کھڑکی کھلی اور حضرت خلیفہ تلسی ثالث رحمۃ اللہ علیہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی اور وہ دیکھتا رہ گیا، اچھا یہ ان کا خلیفہ ہے، یہ تیسرا خلیفہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کی کایا پلٹ گئی اس مولوی کی، اور دل نرم ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ درستی کی جو تھی وہ دور ہو گئی، اور اس شخص نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، خلیفہ تلسی ثالث کا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جو اپنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنی تصویر اتروائی ہے، جس پر آج بھی مولوی اعتراض کرتے ہیں، تو جی خدا کا نبی کوئی تصویر، خدا کے نبی بھی کوئی تصویر اتراتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹوں کے چہرے اور ہوتے ہیں، سچوں کے چہرے اور ہوتے ہیں۔ کئی لوگ حضرت مسیح موعود صاحب کی تصویر دے کر جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، بیعت کریں یا نہ کریں الگ بات ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا مشہور فنکار ہے عالم لوہار، اس کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی شہر میں آیا ہوا تھا، تو اس نے اپنا فن کا مظاہرہ کیا، بڑا اچھا وہ پنجابی کے وہ گانے وغیرہ کا گاتا ہے۔ تو ایک احمدی نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آئے گئے اور میں آپ کو پانی وغیرہ دیتا ہوں۔ اس نے مہمان نوازی کے طور پر اس کو اپنے گھر میں بلایا۔ وہ عالم لوہار صاحب جب ڈرائنگ روم میں آئے تو وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فوٹو لگی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، وہ احمدی خود کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ کافی دیر اس فوٹو کو دیکھتا رہا، کہتے ہیں ایک ہی فوٹو ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فوٹو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے بندہ کوئی کرنے والا لگتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں یہ بندہ کوئی کرنے والا لگتا ہے۔ کرنے والا پنجابی میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو اور وہ معجزے دکھائے اور اس کی باتوں میں بیماروں کو شفا ہو جائے اور بہت یعنی اس کے ہاتھ سے معجزے ہو۔ کہتے ہیں اے بندہ کوئی کرنے والا لگتا ہے۔ حضرت صاحب کے چہرے کا نور اور حضور کا چہرہ دیکھ کر ہی بعض لوگوں نے مائل ہوئے اہلیت کی طرف، اور خواب میں حضور کا جب چہرہ دکھایا گیا کئی لوگوں کو تو انہوں نے خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر یا فوٹو دیکھ کر، خواب میں چہرہ دکھایا گیا، کہیں اتفاق سے ان کو نظر آ گئی فوٹو کہیں لگی ہوئی مسجد میں یا کسی گھر میں، ان کا ہاں یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہی سچائی نام ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی فوٹو کیوں اتروائی؟ فوٹو کی تو اتنی برکت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث اپنا بن گئی۔ ایک دفعہ حضور لاہور میں تھے تو ایک شخص وہاں مجلس سوال جواب تھی، کچھ لوگ کافی مخالف بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ وہاں ایک شخص نے اعتراض کیا کہ میں مرزا صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے اسلام میں اتنا تفرقہ ہے،
پہلے اسلام میں اتنا وہ فرقے ہیں اور ان کے اختلافات ہیں اور لڑائیاں ہیں، مصیبت ہے، آپ نے آ کر ایک اور قادیانی فرقہ بنا دیا، یہ تو اور تو فرقہ پیدا ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے اس کا سوال سن کے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو تم نے کبھی درزی کو دیکھا ہے؟ درزی ایک بڑا خوبصورت ایک کپڑے کا پیس اس کو دیتے ہیں گاہک، اور وہ کہتا ہے کہ میری اس سے قمیض بنا دو۔ درزی کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنے خوبصورت جو کپڑے کا پیس ہوتا ہے اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کے کوئی بڑا پیس کاٹتا ہے، کوئی چھوٹا پیس کاٹتا ہے، پھر ان تمام پیسوں کو سلائی کر کے خوبصورت قمیض بنا دیتا ہے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ جس شخص نے سوال کیا وہ درزی تھا، اس کے اوپر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا باقی بات تو ٹھیک ہے، میں ساری عمر یہ کام کرتا رہا ہوں کہ بڑے خوبصورت کپڑے کے پیس میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو کوئی چھوٹا پیس کاٹتا ہوں، کبھی ادھر کاٹتا ہوں، کاٹ کے اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس اتنے خوبصورت کپڑے کے پیس کے ساتھ، لیکن جب میں اس کو ان کو آپس میں سیتا ہوں تو وہ ایک خوبصورت قمیض بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میں جو آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمام فرقوں کو ختم کر کے ان کو ایک حقیقی اسلام کے اوپر جمع کروں، ان کے خلافات کو دور کروں۔ حضور نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ میرے آنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ میں اسلام میں اتحاد پیدا کروں، مسلمانوں میں، امت مسلمان میں امت واحدہ بناؤں۔ ایک دفعہ مصری موسیٰ صاحب جو لاہور کے آپ کو نیلے گنبد میں ان کی بڑی مشہور سائیکل ورکس کی دکان ہے، آج بھی ہے، اور نسل در نسل وہ کاروبار وہ چل رہا ہے، بڑی برکت ہے اس کاروبار میں، وہ سائیکلوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور تشریف لائے، تو اس دنوں میں انہوں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہماری دکان پر تشریف لائیں، دعا فرمائیں۔ حضور نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور حضور ماں چند صحابہ کے وہاں تشریف لائے دعا کے لیے۔ نیلے گنبد میں باہر کھڑے ہو کر حضور نے صحابہ کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اس کے بعد انہوں نے جو مالک تھے دکان کے، حضور سے حضرت اسلام نے درخواست کی کہ حضور ہم نے چائے کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ اندر تشریف لائیں، صحابہ کے اندر تشریف لائیں اور چائے وغیرہ نوش فرمائیں، ہم نے اس کے لیے احترام کیا ہے۔ حضور باہر کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا خدا کے نبی دکانوں میں نہیں جایا کرتے، خدا کے انبیاء دکانوں میں نہیں جاتے۔ تو پھر حضور وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ باقی جو صحابہ آئے ہوئے تھے انہوں نے شاید چائے والا پی یا نہ پی، لیکن حضور نے فرمایا کہ آپ کی دعوت کا شکریہ، لیکن خدا کے نبی دکانوں میں نہیں جایا کرتے۔ جب حضور لاہور تشریف لے گئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تو ایک دن ہوا خوری کے لیے حضرت بیگم صاحبہ کے پاس کے ساتھ کہا کہ میں ذرا لاہور کی ایک چکر لگا لوں، ہوا خوری کے لیے میں باہر چلا جاؤں۔ تو جب حضور ٹانگے پہ بیٹھے سیر کرنے کے لیے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، تو اپنے ایک صحابی کو کہا میاں ٹانگے والے کو سمجھا دو کہ آج یہ ہمارے پاس آخری روپیہ ہے، اس روپیہ کے اندر جتنی اس نے ہمیں وہ سیر کروانی ہے اس کے اندر ہی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مجھ سے زیادہ مانگ رہے، ایک آخری روپیہ ہے ہمارے پاس۔ اب آپ دیکھو شان دیکھیں، یہ ہوتے ہیں تبادلہ جگہ، کوئی پیسہ جمع نہیں کیا، ہزاروں روپے کے تحفے آئے، نقد ہمیشہ نقدی آتی تھی، منی آرڈر پاس آتے تھے، اتنا روپیہ آیا، لیکن یہ حضور کا آخری سفر تھا، اسی سفر میں حضور کی وفات ہو گئی لاہور میں۔ تو میں دیا یہ ہمارے پاس آخری روپیہ ہے، لیکن حضور کو اس جیب میں جب دونوں جیبیں خالی تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا اس میں، ایک آخری روپیہ تھا، اور کہا میاں ٹانگے والے کو بتا دو کہ ایک آخری روپیہ ہے ہمارے پاس، اسی میں جتنی ہمیں سیر کروا سکتے ہیں کروا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نمونے میں یہ واقعات ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن رات پیسے کمانے میں چکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ ہم دیکھتے ہیں یہ شوار شاپ ہے، نہ دیکھتے ہیں کچھ پیسہ ہر وقت پیسہ، مطلب بہت ساری دینی امور میں بھی ہم پیچھے رہ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنی مصروفیت ہے دنیا کمانے میں
کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، اور اس بارے میں بڑی خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو جی فلاں شخص نے وہ جنگل میں آئے ہوئے ابھی اس کو 30 سال ہوئے ہیں یا 25 سال ہوئے ہیں، اس نے 2 مکان اب تک خرید لیے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تاکہ اپنے بچے بعد میں جب وہ اس کے بچوں کو وہ مکان ملیں اور اس کو کرائے پر دیں اور مزید پیسہ آئے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا تھا؟ ہمارا میاں آخری روپیہ ہے میرے پاس. اس کو کہتے ہیں قناعت، اس کو کہتے ہیں توکل. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری صندوق کی خالی ہوتی ہے تو مجھے بڑا دکھ آ رہا ہوتا ہے، اس وقت مزہ آتا ہے خدا پر توکل کا. کہتے بات کر میری صندوق کی بالکل خالی ہوتی ہے، اس میں ایک پائی بھی نہیں ہوتی، اس وقت مجھے توکل کا مزہ آتا ہے. بڑا بڑا دکھ آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو آج میری زندگی خالی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بنتا ہے. تو یہاں میں ایک تھوڑا سا واقعہ ایک اور بتا دوں. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی کتاب کے چھپوانے کے لیے ضرورت تھی پیسے کی. پیسہ نہیں تھا لیکن حضور اس بارے میں کچھ فکر مند بھی تھے کہ کتاب کیسے چھپے گی. چنانچہ حضور نے بہت دعا بھی کی اور اب آپ کو کچھ تعریف بھی کی، لیکن پیسہ بینک میں کہیں سے ملا نہیں. اس وقت حضور کا الہام ہوا حزی الیک بجز النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو الہاماً حضرت السلام پر اس وقت وہ نازل ہوئی. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس وقت کی کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ مریم میں ہے کہ جب حضرت مریم کو درد ذیل ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت تھا، تو خدا نے کہا کہ تو یہ جو درخت ہے نا کھجور کا، اس کو پکڑ کے ہلا زور سے، تو یہ تجھ پر تازہ میں تازہ کھجوریں، یہ اپنا کیا کہتے ہیں تازہ میں تازہ کھجوریں سے یہ گرے گی، تو وہ کھجوریں کھا اور یہ چشمے کا پانی بھی. یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی فوراً ڈلیوری کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے جو قرآن کی مدد ہے. یہ حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتایا. چنانچہ اس کے بعد جب تعریف کی گئی تو اتنے منی آرڈر آئے کہ جتنے روپے کی ضرورت سے اس سے زیادہ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اس میں ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے اس طرح کہ جو جماعت احمدیہ ہے ہماری، وہ کھجور کا ایک درخت ہے. اگر عہدیدار صحیح معنوں میں کام کریں اور اس کھجور کے درخت کو چوڑا کہتے ہیں اس کو جو جوڑتے رہیں تو یہ ٹپا ٹپ تالا اپنا گراتی ہے. کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ ہمارا بجٹ پیچھے رہ گئے، یہ بجٹ پورا نہیں ہو رہا، یہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا، پہلے گئی تھی وقت جدید. لیکن جب سیکریان مال نے اور یا مربیان تقاریر کے ذریعے احباب کو تحریک کی، یعنی مراد ہے کہ اس احمدیت کے کھجور کے درخت کو جوڑا تو ٹپا ٹپ کھجوریں ایسی گزری ہیں کہ ہم ٹارگیٹ سے بہت آگے نکل گئے. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جلسہ میں موجود تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے جوبلی فنڈ کا اعلان کیا تو مجھے اس کے لیے 1 کروڑ روپے چاہیے. اچھا، اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس میں خلیفہ وقت یا کوئی دوسرے علماء وغیرہ تحریر کرتے ہیں، لیکن بات کا پورا نہیں ہوتا. اس پر لوگوں نے اتنی جب تحریر کی گئی تو اتنی تیزی سے ریئیکشن کیا کہ وہ 1 کروڑ کی بجائے 2, 2.5 بلکہ 3 کروڑ روپے تک اکٹھا ہو گیا. حضور نے خود منع کر دیا کہ آپ بس اس میں نہیں دینا. اور یہ ایک ایسی عظیم الشان بات ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ جو کسی جماعت میں نہیں. مولوی بیچارے تقریر کرتے کرتے ان کے حلق خشک ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتا. ایک مسجد کی تعمیر کے لیے ان کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوتے. اور یہاں خدا کا خلیفہ خود منع کر رہا ہے میاں بس بہت ہو گیا، میں نے 1 کروڑ مانگا تھا، تم لوگوں نے مجھے 2 سے 2.5 کروڑ روپے دے دیے. یہ وہ واقعہ ہے. اور یہ الہام جو ہے یاد رکھے تمام عہدیداران، خاص طور پر سیکریان مال، اس الہام کو یاد رکھے. حزی الیک بجز النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، کہ یہ جماعت ایک ایسی کھجور کی درخت ہے کہ جب بھی اس کو تاریخ کرو گے یا جو جوڑا دو گے ہمیشہ تازہ بتازہ لذیذ اپنا کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ٹارگیٹ سے پیچھے رہ جائیں یا ٹارگیٹ پورا نہ ہو یا ہمارا چندہ پورا نہ ہو. صرف سستی ہماری طرف سے ہے، ہم جو جوڑا نہیں دیتے اس کو.
ہم کہتے ہیں کہ درخت ہے, کھجوریں لگی ہوئی ہیں, بس الحمدللہ. گالی کرتے ہیں کہ کھجور گر جائے, نہیں, پلانا پڑتا ہے. پھر حضور نے ایک اور واقعہ جو ہے وہ کہتے ہیں, لاہور میں حضور تشریف لائے. میرے نانا جان حضرت میاں عبدالعزیز مغل صاحب, ان کی بڑے واقعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے جوان تھے, ہم نے کہا حضور تشریف لائے ہیں تو ہم کیوں نہ حضور کو ٹانگے پہ بٹھا کے, ہم 2 جوان ہیں اور ہم حضور کو سارے لاہور کی سیر کرائیں. تو جب یہ خواہش حضرت مسیح موعود صاحب تک پہنچی تو حضور نے ہنس کے فرمایا, میاں ہم لوگ حیوانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں, انسانوں کو حیوان بنانے نہیں آئے. یعنی میں تم کو گھوڑا بنانے نہیں آیا, میں تو آیا اس لیے ہوں تاکہ جو انسان اپنے اخلاق میں, اپنی روحانیت میں حیوانوں کی طرح ہو گئے, ان کو میں ایک اخلاق اور ایک روحانی انسان بناؤں. تو ان کی خواہش بہرحال ان کی نیکی کا اور ان کی خواہش کا تو ایک محبت کا اظہار تھا. ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, تو بعض صحابہ نے وہ گاؤں سے گزر رہے تھے سیر کرتے ہوئے, حضرت مسیح صاحب غالب کسی جگہ جا رہے تھے بیل گاڑی کے اوپر, اور حضور کے فیملی بھی تھی, اماں جان بھی تھے, بچے بھی تھے ساتھ. کسی نے راستے میں سے گنے توڑ کے دے دیے بچوں کو. اچھا, گنے وہ انہوں نے توڑ کے دے دیا تو حضرت اسلام بھی وہاں موجود ہے, آپ نے یہ گنے کہاں سے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کھیت میں سے توڑے ہیں. کمال میں سے اگر چند 2-3 گنے توڑی جائے تو یہ ہمارے پاکستان کے گاؤں میں عام بات ہے, ویسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کمال ہے, ان میں سے 3-4 گنے توڑ کے کوئی کھا لے, یہ ٹوٹ لے, کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور نے غلط بات ہے, یہ تم نے ذمہ دار سے اجازت دی, تم نے گنے کی قیمت ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں حضور. فرمایا کہ جتنے اس گنوں کی قیمت بنتی ہے اتنی رقم اسی کھیت کی اس کی جو پگڈنڈی ہے اس کو برکھ دو, وہ ذمہ دار تک پہنچے. حضور نے منع کیا ہے اس بات سے, اس واقعے سے, کہ میری جماعت کے لوگ کبھی بھی یہ حرکت نہ کیا کریں کہ جب وہ گزرے تو کسی ذمہ دار کی, جو زمین والا ہے, ذمہ دار ہے, اس کی اجازت کے بغیر اس کی فصل سے کوئی چیز ہم توڑے جائیں. اسی سے ایک ملتا جلتا واقعہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ حضرت صاحب سیر کرنے جا رہے تھے تو بعض صحابہ نے کسی درخت سے مسواک کاٹی, اور یہ بالکل معمولی بات ہے, ہزاروں درخت ہے, سینکڑوں درخت ہے, بھائی اس میں سے کوئی اگر ایکڑ کی مسواک کسی نے چند کاٹی تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ دوبارہ ہوتا ہے. حضور نے اس پر ناپسند فرمایا, فرمایا تم نے یہاں کا جو ذمہ دار تھا جس کی زمین میں یہ درخت لگے ہوئے تھے, تم نے اجازت دی ہے؟ میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں ہمارے جرمنی میں ہماری بعض دوست ایسے ہیں, بعض عورتیں ہماری ایسی ہیں جو کیونکہ دیہاتوں سے آئی ہیں, کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم کسی جرمن ذمہ دار کے کھیت میں سے کوئی آلو توڑ لیں, تو گاجریں تھوڑی سی توڑ لیں, یا ساگ وغیرہ توڑ لیں. اور بعض بات تو یہ سنا ہے میں نے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بعض 3-4 عورتوں کا گروپ ہوتا ہے, وہ صبح صبح جا کر کھیتوں سے ساگ توڑ کے لاتی ہیں, آلو یا گاجریں توڑ کے لاتی ہیں. یہ حضرت مسیح موعود اسلام کے جو واقعات ہیں 2, کہ آپ نے مسواک توڑنے سے بھی منع کیا تھا. اصل میں خدا کے نبی اپنے ماننے والوں کو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم کرنا پڑتا ہے. مطلب کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ایک کھیت ہے اتنا بڑا, اس میں کئی لاکھ آلو لگے ہوئے ہیں, اس میں سے اگر کوئی 5-10 آلو توڑ لیتا ہے تو اس میں نکال دیتے ہیں آلو, یا اس میں سے کوئی چیز گاجریں وغیرہ, کیا فرق پڑتا ہے؟